عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم صرف کے عنوان پر ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب تمرین الصرف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب علم صرف کے عنوان پر اپنی مثال آپ ہے، جدید طرز پر لکھی گئی ہے اور ہر سبق کے بعد اس میں مختلف انداز میں مشقیں، تمرینیں یعنی ایکسرسائزز دی گئی ہیں، جس سے طلبہ کے لیے سبق کو سمجھنا اور اس کی پریکٹس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت مولانا معین اللہ ندوی صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ جدید انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بر صغیر کے مختلف مدارس میں عالمیت کے ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے۔ فی الحال ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عالمیت کے ابتدائی درجے یعنی تقریباً ثانویہ اولیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ثانویہ اولیٰ کے نصاب کی تمام کتابیں انشاءاللہ شروع کریں گے اور ایک خاص ترتیب کے اعتبار سے ان کے دروس ہوا کریں گے۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی یہ تمرین الصرف ہے، جس کا ہم انشاءاللہ آج آغاز کریں گے۔ تو آئیے اب بلا تاخیر ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ سبق نمبر 1۔ اس دنیا میں بہت سے ملک ہیں، تقریباً ہر ملک کی زبان دوسرے ملک سے مختلف ہے۔ کسی جگہ فارسی بولی جاتی ہے تو کسی جگہ ترکی، کہیں انگریزی بولتے ہیں تو کہیں ہندی، بلکہ بعض ملک تو ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی ملک میں کئی کئی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ ایک ہندوستان ہی کو لے لو، اردو زبان کے علاوہ لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان سب زبانوں کے علاوہ ایک زبان اور بھی ہے، بہت اعلیٰ اور بہت افضل، وہی زبان جس میں قرآن مجید ہے اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں باتیں فرمایا کرتے تھے، اور جو بہت شیریں اور بہت وسیع ہے، اسی کو عربی کہتے ہیں۔ عربی آج کل دنیا کی بہت بڑی اور بہت اہم زبان ہے۔ عرب تو خیر اس کا وطن ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ مصر، شام، فلسطین، عراق اور خدا معلوم کہاں کہاں صرف عربی ہی بولی جاتی ہے، عربی ہی لکھی جاتی ہے۔ اسی میں اخبار اور رسائل نکلتے ہیں، اسی میں دنیا کے سب پڑھنے لکھنے کے کام کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم مسلمانوں کے لیے تو عربی زبان اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس میں قرآن مجید ہے اور اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اس کے بغیر نہ تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث شریف۔ یہ کس قدر افسوس اور نقصان کی بات ہے کہ ہم عربی نہ سیکھیں۔ ہر نئی زبان ابتداءً مشکل معلوم ہوتی ہے، تھوڑی ہی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، پھر جس قدر محنت کی جاتی ہے آسانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمیں خوب محنت اور ذوق و شوق سے عربی سیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ایک تمہید تھی جو صاحب کتاب نے عربی زبان کی اہمیت اور افادت کے تعلق سے باندھی ہے۔ بہرحال عربی زبان واقعتاً بہت اہم زبان ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، احادیث طیبہ کا جو ذخیرہ ہے وہ عربی میں ہی
اصلاً ہے، اس لیے قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے کے لیے عربی زبان انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اس زبان پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، ہم براہ راست قرآن یا حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے باقاعدہ سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ مثلاً حامد مسجد کی طرف گیا، عربی میں اس کو یوں کہیں گے ذهب حامد الى المسجد۔ اس میں 4 لفظ ہیں، نمبر 1 ذهب، نمبر 2 حامد، نمبر 3 الى اور نمبر 4 المسجد۔ ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہے۔ عربی قواعد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جب اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو وہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں کلمے۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ لفظ کہا جاتا ہے۔ تو جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کا ہی دوسرا نام آپ نے دیگر کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، کلمہ ہوتا ہے۔ اب کلمے کی تعریف بتا رہے ہیں، تو کلمہ کسے کہیں گے؟ جو کسی بھی انسان کے منہ سے نکلے اور بامعنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ جو لفظ بامعنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی یعنی میننگ فل ہو، اس کے کچھ معنی ہو اس کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مفرد یعنی اکیلا ہو۔ مفرد کے معنی تنہا یا اکیلا، وہ اکیلا بھی ہو، سنگولر لفظ ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا لفظ جو میننگ فل ہو، جس کے کوئی معنی ہوتے ہوں اور وہ اکیلا ہو، مفرد ہو، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمے کی بتا رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں لیکن ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ لفظ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع لفظ ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہوں۔ مثلاً کتاب جب ہم بولتے ہیں تو فوراً اس کے خاص معنی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کتاب ایک خاص چیز کو کہا جاتا ہے جس میں بہت سارے پیجز ہوتے ہیں اور اس سے ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر قلم بول دیا جائے تو فوراً اس کے معنی ہمارے ذہن میں منکشف ہو جاتے ہیں کہ اس خاص چیز کو قلم کہتے ہیں جس سے ہم لکھتے ہیں۔ ٹوپی اگر بولا تو فوراً اس کے معنی ذہن میں آ جاتے ہیں کہ سر پر ایک خاص طریقے سے بنایا گیا کپڑا جسے ہم اوڑھتے ہیں اسے ٹوپی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام الفاظ جو ہیں بامعنی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بے معنی لفظ بھی ہوتے ہیں، جیسے کتاب کے ساتھ وتاب لگا دیا جاتا ہے تو کتاب کے اپنے ایک معنی ہے لیکن وتاب اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اسی کو مہمل کہا جاتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے کوئی بھی معنی نہیں ہے، میننگ لیس ہے۔ اسی طرح سے ٹوپی ووپی، تو ٹوپی کے ایک خاص معنی ہے اور ووپی جو ہے یہ مہمل ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ قلم ولم، تو قلم کے ایک خاص معنی ہوتے ہیں لیکن ولم جو ہے یہ مہمل لفظ ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم یعنی ناؤن وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل، ماضی پاسٹ، حال پریزنٹ اور مستقبل فیوچر، اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے قلم ایک قلم، حامد حامد، مسجد
مسجد، انا میں۔ تو اسم ایسے کلمے کو کہا جائے گا جو خود اپنے معنی بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جا رہا ہو۔ فعل، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے، جیسے فعل اس نے کیا، ذہب وہ گیا۔ فعل کی تعریف اسم کی تعریف سے مختلف ہے۔ فعل ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں سے کوئی بھی ایک زمانہ ضرور پایا جائے، جیسے فعل اس نے کیا، یہ پاسٹ کو بتا رہا ہے، ماضی کو بتا رہا ہے کہ ماضی میں کوئی کام ہوا، ذہب وہ گیا، یہ بھی فعل ماضی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، مثلا الی تک، من سے، علی پر۔ حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے معنی مکمل طور پر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے، جیسے یہاں پر الگ الگ یہ حروف دیے گئے ہیں، الی، من، علی، ان کے معنی مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوں گے تو اپنے مکمل معنی دیں گے، مثلا ذهب حامد الی المسجد، اب یہاں پر جو الی آیا اس نے اپنے مکمل معنی دیے، یعنی حامد مسجد کی طرف گیا یا مسجد گیا۔ خرجت من السوق، میں بازار سے نکلا، تو یہاں من نے اپنے مکمل معنی دیے۔ الکتاب علی المنضدۃ، کتاب ڈیسک پر ہے، میز پر ہے، تو یہاں علی اپنے مکمل معنی دے رہا ہے، لیکن اگر یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر آتے ہیں تو اس وقت مکمل معنی نہیں دیتے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہوں تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، اسی کے علم کا نام علم صرف ہے۔ اب علم صرف کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے یعنی تبدیلی کرنے یا چینجنگ کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ علم صرف کس علم کو کہتے ہیں؟ اس علم کو جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں چینجنگ کرنے یا تبدیلی کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی علم ہم سیکھتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اور فائدے کو پیش نظر رکھ کر ہی کوئی کام کیا جاتا ہے، تو اس علم کا فائدہ بھی صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفظ کر سکیں، یعنی صحیح طرح سے ہم انہیں پروناؤنس کر سکیں اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ چونکہ فعل میں کثرت سے تغیرات یعنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، چینجنگز ہوتی ہیں، اس لیے ہم پہلے اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، آج ہم یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلا سبق فعل کا بیان اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔